اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے ہیں حالات نہیں آئے، جب کہ ان کے اوپر آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوئیں اور وہ ہیلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگاہ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک سنت بتا رہا ہے، اور یہ سنت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اہل ایمان کو آزماتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اہل ایمان آزمائش کی بھٹی میں تپائے جاتے اور کھڑے ہو کر کے نکلتے۔ سونا جب بھٹی میں تپایا جاتا ہے اس کا کھراپن واضح ہوتا ہے، تو صرف زبان سے ہم کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، آزما کر کے دیکھے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ جو ثابت قدم رہیں گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اللہ کی راہ میں ہر مشکل میں ثابت قدم رہنے والے، ہر مصیبت کو جھیلنے والے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ جبکہ ان سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو الگ کر دے گا اور جھوٹے لوگوں کو الگ کر دے گا۔ تو یہ امتیاز کب ہوتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے تو جو ڈھلمل یقین ہے وہ بھاگ جائیں گے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جو سچے وہ ڈٹے رہیں گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب بہت بڑا لشکر 10,000 کا لشکر مدینے پہ چڑھائی کر گیا تو جو منافقین تھے ان کے تو قدم ہل گئے، لیکن جو اہل ایمان تھے انہوں نے کیا کہا؟ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے سے کہا تھا کہ آزمائش آئے گی، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، ثابت قدم رہے ہو۔ تو ایمان اور آزمائش یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ آج اگر آزمائش ہو رہی ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیشہ سے اہل ایمان کی آزمائش ہوئی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا، اپنی سنت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور تم سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے اس طرح کے حالات تمہارے ساتھ نہیں پیش آئیں گے؟ مستھم الباساء والضراء، آفتیں برسی ان کے اوپر اور مصیبتیں آئیں ان کے اوپر، وزلزلوا، اتنی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا مارے گئے، کتنی شدید مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور جو ان کے اہل ایمان ساتھی تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ۔ یہ زبان حال سے بھی ہو سکتا ہے، اتنی شدید آزمائشیں کہ وہ کہنے لگی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد بالکل قریب۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، آزمائشیں آئیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو جتنا نیک ہوتا ہے
اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے، ایمان کے بقدر آزمائش ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا، مکے میں آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، طائف گئے تو کیسا سلوک کیا گیا آپ کے ساتھ، پتھروں کی بارش کر دی گئی، احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شریک ہو گئے، شہید ہوئے۔ تو یہ آزمائش سب کی ہوتی ہے، انبیاء کی بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھیوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو آزمائشوں سے گھبراؤ نہیں، آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں اے دل سخت ہی صحیح لیکن، آزمائشیں اے دل سخت ہی صحیح لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے۔ عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے۔ اہل ایمان مطمئن ہیں کہ آزمائش آتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ مومن کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی پختہ ہوتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے اندر اور زیادہ ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت، ہر دور میں اہل ایمان کے ساتھ اس طرح کے مرحلے آئیں گے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ایسے حالات آ جائے ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے۔